السلام علیکم ناظرین، جہانزیب عباسی ایک نئے یوٹیوب پروگرام کے ساتھ حاضر ہے۔ ناظرین، اسلام آباد میں اس وقت ہر گزرتے دن کے ساتھ نئی آڈیو سکینڈلز آ رہے ہیں، اور ان آڈیو سکینڈلز میں مختلف باتیں ہو رہی ہیں، خاص طور کے اوپر جو حال ہی میں ایک لیٹسٹ آڈیو ٹیپ کہیں سے ریلیز ہوئی، اور وہ بتایا جا رہا ہے سائفر پارٹ 2 کے حوالے سے کہ جو ایک بیانیہ سابق وزیر اعظم عمران خان نے اپنی سیاست کے لیے کریٹ کیا، اس حوالے سے سائفر پارٹ 2 کے، جس پہ وہ یہ بار بار کہتے ہوئے سنائی دیتے ہیں کہ عمران خان یہ بار بار یہ کہتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ امریکہ کا نام نہیں لینا، اور خبردار کسی نے امریکہ کا نام لیا۔ بہرحال یہ آڈیو لیکس کا معاملہ جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کافی دنوں سے یہ چیزیں جو ہیں وہ منظر عام کے اوپر آ رہی ہیں، اور لیکن اس میں سب سے اہم پہلو یہ ہے کہ پرائم منسٹر آفس محفوظ نہیں ہے، غیر محفوظ ہے، اور چاہے وہ پرائم منسٹر پہلے کے ہوں یعنی سابق وزیر اعظم عمران خان ہوں یا موجودہ وزیر اعظم شہباز شریف ہوں، آڈیو لیکس میں سے یہ بات اسٹیبلش ہوتی ہے، بالکل عیاں ہوتی ہے کہ اس معاملے کے اوپر سیکیورٹی بریچ ہوئی ہے، اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، اور یہ اس سے پوری دنیا میں اس وقت پاکستان کا مذاق بنا ہوا ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان آڈیو لیکس کے پیچھے کون ہے، اور یہ عمل اب تک روکا کیوں نہیں جا رہا؟ گو کہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اس عمل سے جو یہ آڈیو لیکس کا سلسلہ سامنے آ رہا ہے، اس میں ایک پولیٹیکل پارٹی برے طریقے سے ایکسپوز ہو رہی ہے سیاسی طور کے اوپر۔ جس طرح کے ایک بیانیہ بنایا گیا، بالکل یہ درست بات ہے کہ اس میں جو ہے وہ جان بوجھ کر غلط انفارمیشن پھیلائی گئی، اور امریکی سازش کے حوالے سے ایک بیانیہ کریٹ کیا گیا اپنے ذاتی مفادات کے لیے، اپنی سیاست کے لیے، اور جس طرح سے اس تمام معاملے میں ملکی سلامتی کے حوالے سے خاص طور کے اوپر ایک بیانیہ کریٹ کر کے عدم اعتماد کی تحریک کا راستہ بھی روکا گیا۔ لیکن اس سب کے باوجود یہ سوال انتہائی اہمیت کا حامل ہے کہ ان آڈیو ٹیپس کے پیچھے کون ہے، اور یہ کون ان آڈیو ٹیپس کو لیک کر رہا ہے، اور ہمارے سیکیورٹی ادارے اب تک کیوں اس حوالے سے کسی منطقی انجام تک نہیں پہنچ پائے، جو ماسٹر مائنڈ ہے اس کو کیوں اب تک گرفتار نہیں کیا جا سکا؟ یہ ایک سوال بہرحال ایک انتہائی اہمیت کا سوال موجود ہے۔ دوسرا پہلو اسی سے جڑا ہوا یہ ہے کہ آج وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا، اور اس اجلاس میں یہ ایک اہم انکشاف کیا گیا ہے کہ جو سائفر کی کاپی پی ایم آفس کو موصول ہوئی، تو سائفر کی وصولی کی انٹری تو ڈاکومنٹس میں پی ایم آفس کے ریکارڈ میں موجود ہے، لیکن وہ کاپی جو ہے وہ ریکارڈ میں نہیں ہے، وہ ریکارڈ سے سائفر کی وہ کاپی پی ایم آفس سے غائب ہے، اور وہ کاپی کہاں گئی؟ یہ ایک اہم سوال ہے، اس کے اوپر بہت زیادہ بات ہو رہی ہے۔ کیا وہ سائفر کی وہ کاپی جو پی ایم آفس کو موصول ہوئی، کیا وہ چوری کر دی گئی ہے؟ اور اگر وہ چوری کی گئی تو اس کا ماسٹر مائنڈ کون ہے؟ وہ کون ہے جس نے اس کاپی کو چوری کیا؟ ہر گزرتے روز کے ساتھ ساتھ نئی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، اور اس معاملے کے اوپر اب وفاقی کابینہ نے باقاعدہ اس پہلو کا جائزہ لے کر یہ فیصلہ کیا ہے کہ سابق وزیر اعظم عمران خان، ان کے پرنسپل سیکرٹری سمیت جتنے بھی وہ افراد جو اس سے کہیں نہ کہیں ان کا لنک ہے، ان سب کو شامل تفتیش کیے جانے کا امکان ہے، اور ممکنہ طور کے اوپر سابق وزیر اعظم عمران خان کو مزید مقدمات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے ان کو، اور وہ مقدمات کس نوعیت کے ہوں گے؟ سیکرٹ ایکٹ کی وائلیشن کا مقدمہ ہو سکتا ہے، فوجری کا مقدمہ ہو سکتا ہے، دھوکہ دہی، چوری کا، فراڈ کا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس حوالے سے پروسیکیوشن جو ہے وہ کس طرح سے اس معاملے پہ انویسٹیگیشن کرتی ہے، اور کیا واقعی اس میں اصل ذمہ داران سابق وزیر اعظم عمران خان اور اس وقت کے جو کرتا جرتا لوگ تھے، جیسے میں نے آپ کو بتایا پرنسپل سیکرٹری اعظم خان اور دیگر لوگ اگر اس میں انوالو ہوئے، تو وفاقی کابینہ کی طرف سے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ اس معاملے میں تمام پہلوؤں کا جائزہ لے کے اس معاملے کے اوپر باقاعدہ ایف آئی آرز درج کی جائیں گی، تفتیش کی جائے گی، اور ایک شفاف انداز میں تفتیش کر کے اس کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا۔ جہاں ایک طرف میں نے آپ کو آغاز میں بتایا کہ پی ایم آفس کی جو سیکیورٹی بریچ ہوئی ہے، وہیں پہ ہوئی ہے، یہ
یہ عمل بھی ظاہر کرتا ہے کہ ایک سائفر کی کاپی ریکارڈ پی ایم آفس کے ریکارڈ سے غائب ہو جانا، یہ بھی اسی کڑی کا ایک تسلسل ہمیں لگتا ہے، اور یوں لگتا ہے کہ جیسے جس طرح وہ پی ایم آفس کی سیکیورٹی غیر محفوظ ہے، بالکل اسی طرح سے جو ریکارڈ ہے وہ بھی چوری ہو گیا، اور یہ کوئی عام سی اور معمولی بات نہیں ہے۔ تو یہ تمام چیزیں اس بات کو تو عیاں کرتی ہیں کہ سیکیورٹی بریچ ہوئی ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ وفاقی حکومت اس معاملے میں کس طرح سے ان تمام پہلوؤں کا جائزہ لیتی ہے، اس کے اوپر انویسٹیگیٹ کرتی ہے، اور پھر انویسٹیگیشن کے بعد کوئی حتمی نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے۔ بہرحال وفاقی کابینہ کے آج اس اجلاس میں جو اہم انکشاف کیا گیا ہے، اس کے بعد تو یوں لگتا ہے کہ جیسے سابق وزیر اعظم عمران خان مشکل میں ہیں اور وہ مزید مقدمات کا سامنا ان کو کرنا پڑ سکتا ہے۔ دوسری اہم خبر ایاز امیر کی بہو سارہ کے قتل سے متعلق، اور اس معاملے کے اوپر پہلے یہ کہا گیا پولیس کی جانب سے کہ جو مقتولہ ہیں سارہ انعام کے جو والدین ہیں ان سے رابطہ نہیں ہو پا رہا۔ ایس ایچ او کی مدعیت میں ایف آئی آر درج کی گئی تھی، لیکن اب اس معاملے میں باقاعدہ مقتولہ کے والدین سامنے آئے ہیں۔ انہوں نے باقاعدہ میڈیا سے ٹاک بھی کی، اور انہوں نے اس بات کا اعلان کیا ہے کہ وہ خود اس معاملے پہ پیروی کریں گے سارہ انعام قتل کیس کی، اور باقاعدہ ہر پہلو سے جو ہے وہ یہ چاہیں گے کہ کیس کی تفتیش کی جائے اور ہمیں مکمل انصاف دیا جائے۔ اور اب مقتولہ کے والدین سامنے آ چکے ہیں، اور اب وہ ان کا یہ مطالبہ بھی ہے کہ شفاف انداز میں اس معاملے کا پورا ٹرائل ہونا چاہیے، تفتیش ہونا چاہیے، تاکہ جو ملزم ہے، مرکزی ملزم جو ہے، اس کو سخت سے سخت اور کڑی سے کڑی سزا دی جا سکے۔ یہ بوڑھے والدین، ان کا مطالبہ ہے۔ ان کی جوان بیٹی کا جس طرح سے قتل ہوا، یہ ایک انتہائی المناک واقعہ تھا، اور اس معاملے کے اوپر مرکزی ملزم شاہ نواز امیر جو کہ سینئر صحافی ایاز امیر کے صاحبزادے ہیں، بیٹے ہیں، وہ اس وقت پولیس کی تحویل میں ہیں۔ پولیس ان سے انویسٹیگیشن کر رہی ہے۔ موبائل فون ریکور کیا گیا، اس کو فورنزک کے لیے بھجوا دیا گیا۔ دیگر پہلوؤں کے تمام پہلوؤں کا جو ہے وہ پولیس اس حوالے سے اسلام آباد پولیس تفتیش کر رہی ہے۔ ماضی میں بھی اسی نوعیت کا ایک ہائی پروفائل کیس، نور مقدم قتل کیس بھی تھا، جس میں پولیس نے جو ہے وہ جدید سائنسی بنیادوں کے اوپر انویسٹیگیشن کی، اور پھر اس کے بعد اس کیس میں بھی اپنا ٹرائل مکمل کیا گیا۔ مرکزی ملزم کو پھانسی دی گئی۔ ہائی کورٹ میں وہ اپیل زیر سماعت ہے۔ اور آخر میں عوام کے لیے اچھی خبر کہ بہت عرصے سے ملک میں معاشی بحران تھا، لیکن اب اچھی خبر یہ آئی ہے کہ پاکستان میں آج جو فیول پرائسز ہیں، پیٹرول کی پرائسز ہے، وہ 12 روپے 63 پیسے فی لیٹر پیٹرول کی قیمت کو کم کر دیا گیا ہے۔ اب آج سے ہی جو پیٹرول ہے وہ اب 12 روپے 63 پیسے فی لیٹر کم قیمت کے اوپر ملے گا۔ یہ یقینی طور کے اوپر اس مہنگائی کے دور میں ایک بڑی اچھی خبر ہے، اور دیکھنا یہ ہے کہ حکومت اور خاص طور کے اوپر جو موجودہ نئے وفاقی وزیر خزانہ ہیں اسحاق ڈار، وہ کس طرح سے مزید اقدامات کر کے ڈالر کی قیمت کو نیچے لاتے ہیں، ملک کی معیشت بہتر ہوتی ہے، اور اس سے عام آدمی کو کس حد تک وہ فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ تو بہرحال یہ آج کے موضوعات تھے جس حوالے سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا۔ اپنے فیڈ بیک سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔